السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13 نومبر ہے 2024۔ تو آج معاذ اور الابان کا عمرے کا جو قافلہ ہے مکے کی زیارتوں کے لیے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ مکے کی ساری زیارتیں آپ کو بھی کروائیں گے، بس آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے۔ جزاکم اللہ۔ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا بیٹھو مولانا، گریں گے۔ إلى ربنا لمنقلبون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ مکۃ المکرمہ کی سب سے پہلی جو زیارت ہے غار ثور، جسے جبل ثور بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ سارے کے سارے ہمارے معتمرین ہیں جو بڑے جوش سے زیارتوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان سب کو جمع کر کے باقی ساری ڈیٹیلز بتائی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب جنے سلام کا جواب دیے تو الحمدللہ سب جنے سنتے ہی ملک مطلب، ٹھیک ہے؟ جواب دیتے رہنا، سفر کا مزہ آنا بولے تو سب جنے ایکٹیو رہنا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، چلو۔ تو آج الحمدللہ ہم لوگ مکۃ المکرمہ کی زیارتوں کے لیے نکلے ہیں۔ تو مکے کی زیارتوں میں سب سے پہلی زیارت ہمیشہ یہی کرائی جاتی ہے جو غار ثور اور جبل ثور ہے۔ جبل بولتے ہیں پہاڑ کو، جبل ثور بولے تو جو غار ثور والا پہاڑ ہے اس کو جبل ثور کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ کے پورا اوپر، جس کے جو پوری چوٹی ہے اوپر، وہاں جانے کے بعد یہ غار ہے۔ تو جو نوجوان ہے چڑھ کے جا سکتے، تو انہوں جانا چاہے تو جا سکتے، لیکن یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر چڑھے تھے بول کر اس نسبت سے اگر چڑھنا چاہے تو چڑھ سکتے، باقی اس پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ باقاعدہ اس کا بورڈ وہاں پر بھی لگا ہوا ہے۔ تو غار ثور کا جو واقعہ ہے وہ نہایت ہی ایمان افروز واقعہ ہے، اور یہ اتنا امپورٹنس رکھتا ہے اسلام میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی فرمایا۔ سورہ توبہ کے آیت نمبر 40 میں اللہ نے اس غار ثور کے واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ ابھی جیسا کہ ہم لوگ سن رہے تھے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے لوگوں کے ظلم سے تنگ آ کر اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کفار مکہ مکمل ہاتھ دھو کر پڑ گئے تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا انہوں نے 100 سرخ اونٹ۔ اب اسے آسانی سے سمجھنا بولے تو ہمارے زمانے میں جو آڈی کار ہے، اس طرح کی جو قیمتی کار ہے نا، عربوں میں اونٹ کار سے بھی زیادہ حیثیت رکھتی تھی۔ تو 100 کاراں دیتا ہوں بولے تو کیا بھی کر ڈالتی، کون بھی کیا بھی کر ڈالتے، بھائی کو رہندے مار ڈالتے۔ آج کا زمانہ ایسا ہے۔ تو اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لانے کے 100 سرخ اونٹ کا انعام تھا۔ تو ہر کوئی اسی کوشش میں تھا کسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حکم سے مکہ سے نکلنے کے بعد اس غار میں پورے 3 دن رہے۔ تو یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچانا اور مکے کی خبریں پہنچانے کا جو کام تھا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابوبکر اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن ابوبکر، یہ دونوں مل کر کرتے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر اور عبداللہ ابن ابوبکر دونوں کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچاتے تھے، اور اسی طرح مکے کی جو خبریں ہوتی تھی وہ بھی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اسماء بنت ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دینے کے لیے آ رہی تھی، تو عامر بن فہیرہ ایک مشرکین مکہ میں سے ایک شخص تھا، انہیں دیکھ لیا۔ دیکھنے کے بعد فالو کرتا رہا، فالو کرتے کرتے غار تک پہنچ گیا۔ غار تک جب پہنچا تو اس وقت بخاری اور مسلم کی وہ روایت جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، عامر بن فہیرہ جو تھا وہ بالکل غار کے منہ تک آ گیا تھا، لیکن غار کے منہ پر مکڑی کا جالا تھا، کبوتر کے انڈے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ کنفیوز ہے۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب، اب یہ لوگ بالکل قریب آ گئے، اگر یہ آ جائیں گے پکڑ لیں گے تو کیا ہوگا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی جملہ جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ جملہ اللہ تبارک تعالیٰ ڈائریکٹ قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ یہ ایک جملہ ایسا ایمان والوں کو طاقت دیتا ہے، ایمان والوں کا ایسا اتنا بڑا سہارا بنتا ہے، جب پورے دنیا کے اعتبار سے سارے کے سارے جو ذرائع ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ساری ہمتیں جب ختم ہو جاتی ہے، تو مسلمان اس وقت بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ وہ پہاڑ ہے جس کی ہم لوگ زیارت کرنے ابھی اس وقت آئے ہیں، اور
اس کی جو اونچائی ہے 707 میٹر کی اونچائی ہے. 707 میٹر بولے تو وہ فیٹس میں کتنے جاتے ہیں کہ نہیں معلوم. بہرحال 760 میٹر کی اس کی اونچائی ہے. تو مستقل اگر لمبے ٹائم کے لیے ہم لوگ ہیں مکے میں تو نوجوانہ جو ہے خاص طور پر انہوں جانا چاہے تو جا سکتے. جانا بولے تو اس کے واسطے صبح ہی نکلنا, صبح ہی نکل کو آ کو پورا تقریباً شام تک کا کام ہے. اگر یہ کرے تو پھر بعد میں عمرے وغیرہ کرنے کے واسطے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, ضرورت نہیں. الحمدللہ ہم لوگ یہاں سے دیکھ لیے. اور اس کے علاوہ گزشتہ 2 عمرے پہلے میں یہ بات سنا تھا کہ یہ جو کبوترہ ہے یہاں پہ, وہ جو کبوتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انڈے ڈالا تھا یہ اسی نسل سے ہیں بول کر بولتے ہیں. باقی اس کی کیا حیثیت ہے واللہ عالم, لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو یہ اس کی تاریخ ہے مختصر. اس کے بعد 3 دن یہاں رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل 3 دن ٹھہرے رہے. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تاریخ کا سب سے پہلا قلعہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے دشمنان اسلام سے بچتے ہوئے 3 دن سب سے پہلے یہاں پر رہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے. تو مختصر دعا کر لیں گے پھر نکل جائیں گے, ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو درگزر فرما. مولا کریم ہم بے شک بہت بڑے گناہگار, خطاکار, سیاکار, مجرم ہیں. اللہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو تو نے اپنے گھر بلایا, اپنا مہمان بنایا. اے اللہ عمرے کی توفیق نصیب فرمائی. اے اللہ ہم اس پر تیرا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمارے اس عمرے کو قبول فرما. اے اللہ ہماری ان زیارتوں کو قبول فرما. اے اللہ یہ جو مقامات ہیں جہاں پر تیرے نبی کے قدم پڑے ہیں, اے اللہ ان مقامات کی جو برکتیں ہیں, جو رحمتیں ہیں, اللہ ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے بہت ساری قربانیاں کی. انہی قربانیوں کی ایک دلیل اب ہمارے سامنے ہے. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اونچے پہاڑ پر چڑھ کر یہاں پر 3 دن تک اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا, اور اتنی ساری مشقتیں صرف اس لیے برداشت کی تاکہ ہم تک دین پہنچے اور ہم اسلام پر چلنے والے بنے. اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ان کے سنتوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ان کے پہنچائے ہوئے دین کو اہمیت دیتے ہوئے اللہ اس پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. پیر اللہ ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں اس مبارک سفر میں ہو رہی ہیں اللہ تو اپنے فضل سے معاف فرما. اللہ ہمیں اپنے فضل سے معاف فرما. اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ تو ہماری عبادتوں کو ضائع نہ فرما. اے اللہ ہم کمزور, لاچار, گنہگار بندے اللہ تیرے فضل سے عمرہ کرنے کے لیے آ گئے. اے اللہ عمرہ کرنے کے بعد اگر تو قبول نہیں کرے گا تو میلا ہم برباد ہو جائیں گے, ہمارے نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. اللہ رحم فرما کر, کرم فرما کر اللہ ہمارے آئے ہوئے مقصد میں ہمیں کامیابی نصیب فرما. ہماری عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ یہاں سے توحید کے سبق کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کر جانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اسلام کے پابند بن کر یہاں سے لوٹنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل سے قبول فرما. صلی یا رب علی النبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم لوگ جس وقت عمرے کے سفر کے لیے چلے تھے اللہ بہت سارے ہمارے دوست, رشتہ دار, بھائی بہن سب لوگ دعا کے لیے کہے تھے. اللہ جن لوگوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ ان سب کے جائز تمناؤں کو تو پوری فرما. اے اللہ ان سب کے جائز تمناؤں کو تو پوری فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله. صلي يا رب على النبي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ابھی ہم ماشاءاللہ مکۃ المکرمہ کی جو دوسری زیارت ہے مسجد نمرہ جو کہ میدان عرفہ میں ہے وہاں پر پہنچ چکے ہیں, اور ماشاءاللہ یہ سارے کے سارے ہمارے حاجی مسجد نمرہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ جب ہم مسجد کے پاس پہنچیں گے تو باقی ساری تفصیلات جو ضروری ہیں وہ انشاءاللہ سنیں گے. جزاکم اللہ خیر. اللہ وبرکاتہ. ابھی اس وقت ہم لوگ میدان عرفہ میں ہیں, اور میدان عرفہ میں جو مسجد نمیرہ ہے جس کو مسجد نمرہ بھی کہتے ہیں وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے پیچھے جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہی مسجد نمرہ ہے. سال میں صرف ایک دن کچھ گھنٹوں کے لیے یہ مسجد کھلتی ہے. 9 ذی الحجہ یعنی
जो हज के अय्याम है उसमें से एक दिन है 9 ज़िलहिज्जा। 9 ज़िलहिज्जा को अरफा के दिन ये मस्जिद खुलती है। बाकी उसके अलावा सुबह में खुलती है, शाम में बंद हो जाती है। और इसकी जो लोगों की कैपेसिटी है, यानी एक वक्त में 3.5 लाख लोग इसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसकी इतनी बड़ी वो है। और उसके अलावा इसके बारे में एक ख़ास बात जो हम लोगों को जानने की है, वो क्या बोले तो इसका कुछ हिस्सा उन्होंने गाइड हमारे बोल रहे थे, देखो बस में वो गुंबदों का और मीनारों का जो हिस्सा है वो हिस्सा मैदान अरफा के बाहर है। यानी वो हिस्से में अगर कोई वक़ूफ़ करे तो हज अदा नहीं होता, तो उसका ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। तो जो इसमें माती उन्होंने इसमें रहते, बाकी सब खुला मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है। अरफा का मैदान कई किलोमीटर पर फैला हुआ है। तो इंशाल्लाह हम लोग वहाँ जाएंगे, वो भी देखेंगे। अब एक बात जहन में रखो, जो भी मस्जिदें हमारी ज़ियारतों में आती हैं उन मस्जिदों में कोई ख़ास नमाज नहीं है। मिसाल के तौर पर निमरा मस्जिद की अलग नमाज, जराना मस्जिद की अलग नमाज, ऐसा कुछ भी नहीं। किसी भी मस्जिद को हम लोग जाते हैं तो मस्जिद का एक हक़ क्या है बोले तो अगर वज़ू है तो तहियतुल मस्जिद 2 रकात अदा कर लेना बेहतर है। आप तहियतुल मस्जिद पढ़ सकते हैं या फिर कोई नफिल नमाज जैसे इशराक चाश्त, कोई भी एक नफिल नमाज पढ़ सकते हैं। सलातुत तौबा, जो भी नफिल नमाज है कोई भी 2 रकात पढ़ के आ सकते। और उसके अलावा ऐसे जगहों पर ख़ास तौर पर 2 रकात पढ़ को आ जाने की कोशिश। नहीं, अच्छी जगह ज़रा ज़्यादा पढ़ेंगे बोले तो आगे की जो ज़ियारतें हैं वो ज़रा टाइट हो जाती। तो ये हमारी ऑप्शनल ज़ियारत है। जिसे वज़ू है 2 रकात नमाज़ पढ़ लो, वो भी मस्जिद खुली नहीं रहती, मस्जिद के बाहर के हिस्से में पढ़ना। सो देखो आप लोग देख सकते हैं सब जने बाहर इस पढ़ते हैं। तो जिनको वज़ू है पढ़ लो, अगर आसानी से वज़ू बनाकर जल्दी आ सकते हैं बोले तो जाकर बना ले कर आओ। असल जो ज़ियारत है वो मैदान अरफा जबल रहमत की है, तो वो वहाँ टाइम मिलना का तो यहाँ ज़रा जल्दी हो जाना, ठीक है, कर लो जल्दी कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त हम लोग मैदान अरफात में मस्जिद निमरा के पास है और ये हमारा सारा का सारा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी हम लोग इस वक्त मैदान अरफात में हैं। मैदान अरफात को अरफात इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम 200 साल के बाद मुलाकात करे थे। दोनों ने एक दूसरे को 300 साल के बाद इस जगह पर पहचाना था, इसीलिए इसको अरफात कहते हैं। अरफा के माने हैं पहचानना। और इसी तरीक़े से एक दूसरी वजह ये बताई जाती है कि यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मनासिक हज समझाए थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मनासिक हज सुनने के बाद कहा था कि अरफ़्तु, यानी मैं पहचान गया, यानी मैं जान गया जो मनासिक हज है वो। इसके अलावा भी इसके नाम के और भी वजूहात बयान किए जाते हैं। ये मैदान तकरीबन मक्कतुल मुकर्रमा से 20 किलोमीटर दूर पर वाक़ है और 9 ज़िलहिज्जा को तमाम हाजियों का यहाँ पर आना ज़रूरी है। अगर कोई 9 ज़िलहिज्जा को मैदान अरफा में कदम नहीं रखता तो उसका हज ही नहीं होता। ये मैदान अरफात का वक़ूफ़, यानी मैदान अरफात में आकर ठहरना, ये हज के रुकनों में से एक अहम रुकन है। और इस मैदान में एक पहाड़ है जिसे जबल अरफा कहते हैं और जबल रहमत भी कहते हैं। इस पहाड़ से मुताल्लिक़ 2 बातें हमें मिलती हैं। पहली बात यह है कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा में, यानी आखिरी हज में, इस पहाड़ पर अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार होकर लंबा खुतबा दिए थे। अपनी उम्मत के लिए जो भी ज़रूरी नसीहतें थी वो सारी नसीहतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुतबे में, उस बयान में फरमाई। और उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए खूब गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी थी। दूसरी बात इस पहाड़ से मुताल्लिक़ ये मिलती है कि इस पहाड़ पर हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम 200 साल के बाद मुलाकात करे थे और एक दूसरे को पहचाने थे। तो ये पहाड़ भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी मैदान में वाक़ई है। मैदान अरफात में जो देखने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि जबल रहमत, जिसे जबल अरफा भी कहते हैं, एक तो ये है। दूसरी मस्जिद निमरा है जिसको मस्जिद नमीरा भी कहते हैं। तो ये 2 ज़ियारतें यहाँ पर करने की हैं। और उसके अलावा ये मैदान सारा का सारा अरफात का मैदान है। और बाज़ रिवायतों से बात पता चलती है
کہ یہی وہ میدان ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر قائم فرمائیں گے. قیامت کا میدان بھی یہیں پر واقع ہوگا. یہیں پر ہم سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے جمع ہوں گے. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آخرت کی تمام منزلیں آسان فرمائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی تو ہم لوگ زیارت کے لیے میدان عرفات میں آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حج میں اس میدان میں ہمیں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو سب سے زیادہ عرفات کے میدان میں وقوف کرنے والے حاجیوں کی مغفرت فرماتے ہیں. تو اللہ سے امید بھی کرنا چاہیے کہ ہم 9 ذی الحجہ کو تو عرفات کے میدان میں نہیں آئے ہیں، لیکن بہرحال عرفات کے میدان میں آئے ہیں. اللہ سے امید کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حج کے ایام میں 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بلا لے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر دعا ہوگی، اس کے بعد ہم آگے کی زیارتوں کے لیے نکلیں گے. وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلی اللہ علیہ وسلم. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا خطاؤں کو درگزر فرما. اللہ بڑی مقدس جگہ پر ہم کھڑے ہیں. یا اللہ ایک دن آئے گا اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ زندگی بھر کے اچھے برے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. مولا اس دن کی اللہ تکلیف سے ہماری حفاظت فرما لے. اللہ آج ہم سب کو قبول فرما لے. اللہ جس طرح حاجی یہاں پر آ کر یا اللہ جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچے کی طرح اللہ پاک اور صاف گناہوں سے ہو کر جاتا ہے، اللہ اسی طرح ہمارے گناہوں کو پاک اور صاف فرما دے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو ختم فرما. اللہ ہماری زندگیوں میں اللہ تیری حق تلفی بہت کچھ ہو گئی ہے. اللہ لوگوں کے مال ہڑپ کیے ہیں. اللہ حقوق العباد کی اللہ خاص کر کے حقوق العباد کی خاص کر کے اہتمام کر ان کو ادائیگی کے طریقے اللہ ہمیں سکھا دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ خطاؤں کو درگزر فرما. اللہ ہم سب کی بہت ساری جائز مرادتیں ہیں، اللہ جائز ضرورتیں ہیں، اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو پورا فرما. اللہ بہت سے لوگ اللہ ہمارے جانے پر اللہ دعاؤں کی درخواست کی ہے. اللہ کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، اللہ کوئی قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے. اللہ پتہ نہیں دنیا کے اندر ہمارے رشتہ داروں میں اللہ ہمارے خاندانوں میں اللہ بہت سے لوگ دوست و احباب میں بہت سے لوگ پریشان حال ہیں. اللہ جس لین سے بھی پریشان حالی ہو اللہ اس سب کی پریشانی کو اللہ ختم فرما دے. اللہ تو ہمیں معاف فرما. اللہ ہمیں معاف فرما. اللہ ہم پر کرم فرما، رحم فرما. اللہ جو بھی مانگا ہے وہ بھی عطا فرما. اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے اللہ بہت کچھ اللہ باقی ہے. ہم تمام کی حاجتوں کو اللہ ہم سے زیادہ تو جانتا ہے. اللہ ہماری ضرورتوں کو حاجتوں کو تو اپنے غیب سے پورا فرما. اے اللہ تیرے نبی نے جتنے بھی خیر کے لین سے دعائیں مانگی ہیں اللہ ان میں ہمارا پوری امت مسلمہ کا حصہ شامل فرما. اللہ جن شرور سے، مصیبتوں سے، آفات سے، فتنوں سے، اللہ بلاؤں سے پناہ چاہی ہے اللہ ان تمام آفات، فتنوں، مصیبتوں سے اللہ ہماری پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو محض لطف و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہم لوگ مسجد جیرانہ میں ہیں. یہ جو مسجد کا نام ہے علاقے کے نام سے رکھ ڈالی. اب جیسا ہمارے انڈیا میں بھی ہوتے نا اولڈ ٹاؤن کی مسجد، وہ محلے کی مسجد بول کر، ایسا یہ جو ایریا ہے یہ ایریا کو وادی جیرانہ بولتے ہیں. یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ایک جنگ چلی جسے غزوہ حنین بولتے ہیں، جس میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے. تو طائف کی وہ جنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کرنے کے بعد یہاں آئے. یہاں آنے کے بعد یہاں رک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہاں غسل کرے. غسل کرنے کے بعد یہاں سے احرام باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرے. تو یہ وہ عمرہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمرہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا ہے. آ جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ایک دعا ہے، تو بار بار ہم سب لوگ آپس میں دعا دیتے رہیں گے ایک دوسرے کو، تو انشاءاللہ ہمارے لیے اور ہمارے سفر کے لیے مناسب رہے گا.
ابھی اس وقت ہم لوگ وادی جیرانہ اور مسجد جیرانہ کے پاس ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک کر قیام کر کے اس کے بعد جو مال غنیمت جنگ سے حاصل ہوا تھا وہ سب صحابہ کے درمیان تقسیم کرنے کے بعد یہاں سے غسل کر کے احرام باندھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں. اس میں سے ایک عمرہ یہاں سے کرے ہیں, ایک عمرہ مدینے سے کرے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی ہم لوگ مدینے سے واپسی میں اللہ چاہا تو ضرور کریں گے. تو اب یہ جو قبرستان ہے یہاں پر آنے کی وجہ کیا بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے واپس ہوئے تھے تو آپ کے ساتھ کچھ صحابہ تھے. ان میں سے کچھ صحابہ وہ تھے جو زخمی ہوئے تھے, یہاں آنے کے بعد شہید ہو گئے. تو ان کی قبریں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ہے. تو یہ بھی ایک صحابہ کی اور خاص طور پر شہید صحابہ کی قبروں کے پاس ہم لوگ ہیں. تو اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی طرف سے, پوری امت مسلمہ کی طرف سے ان صحابہ کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے شان کے مطابق انہیں مقام نصیب فرمائے. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے, ہم تک اسلام کو پہنچانے کے لیے اپنے جانوں کی شہادتیں پیش کی ہیں. ہم لوگ شہادت کی بات تو بہت دور ہے, تھوڑی بہت مشقت آتی ہے تو فوراً اسلام سے ہی ڈگمگانا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ ان کی مضبوطی اور ان کی استقامت اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور کئی ہزار کلومیٹر دور سے اسلام کے ساتھ ہم لوگ آ کر یہاں پر عمرے کا ایک مبارک سفر کر رہے ہیں. تو اس میں صحابہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حصہ ہے. اللہ سے آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی طرف سے, پوری امت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو بہترین بدلہ اس کا نصیب فرمائے. مل کر جا کر ایک اچھا عمرہ کر کے آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلو. اور اس کے علاوہ شام تک کا جو وقت ہے مدینے سامان دوپہر میں مدینے کو نکلنا ہے تو اس کی تیاری کر لے چھوڑو انشاءاللہ ابھی سے. چلو پڑھو میرے ساتھ. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اے اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں, اس کو آسان فرما اور قبول فرما. چلو. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پڑھو. لبیک اللہم لبیک لبیک لا بسم الله الله أكبر ولله الحمد إن الصفا والمروة من شعائر الله من شرائع الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم لوگ مسجد جیرانہ مکے کی زیارتوں پر تھے. مکے کی زیارتوں کے بعد مسجد جیرانہ سے احرام باندھ کر عمرہ ہمارا پورا گروپ کے ساتھ کمپلیٹ ہے. سارے کے سارے ماشاءاللہ ہمارے ایک گروپ کے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے اور سارے کے سارے ہمارے ساتھی ماشاءاللہ عمرہ کر کے تھک گئے ہیں. کیسا تھا عمرہ؟ سب کا اچھا رہا الحمدللہ. اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک تعالی ہمارے اس عمرے کو قبول فرمائے اور بار بار اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.